بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی آج جن آیات کے مفہوم اور تشریح کے حوالے سے ہم اور آپ مخاطب ہیں، یہ قرآن کریم کی یوں سمجھیے کہ سب سے مبارک، جو تو قرآن کریم پورا ہی مبارک اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے انمول نعمت ہے، لیکن اس سورت کی بڑی فضیلت اللہ نے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ یاسین ہے، جو کہ قرآن مجید میں 22ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 16 اور 17 کا ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیتوں میں ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس میں جو مختصر کلام ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جس کے اوپر اللہ نے قحط سالی نازل کر دی تھی، اسے اپنی قحط سالی میں مبتلا کر دیا، اور جو رسول اور جو اللہ کے نبی اس وقت میں موجود تھے، ان کے نمائندے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اس قوم نے ان کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی سزا میں اللہ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ جب قحط سالی کا معاملہ آیا تو وہ قوم انتشار کا شکار ہوئی، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ حاصل نہیں تھا، ایمان کی دولت سے بہرہ مند نہیں تھے۔ تو وہ قوم آپس میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جو لوگ ہمیں
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچانے آئے ہیں، ان کی نحوست اور ان کی نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان کی نحوست اور ان کے افعال کی وجہ سے ہم آج قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان یہ کیا کہ انہی کے قبیلے میں موجود ایک شخص، بعض روایتوں میں جن کا نام حبیب نجا کہا جاتا ہے، وہ اسی قبیلے اور اسی خطے کے اور اسی قوم کے رہنے والے تھے، لیکن مشرف با اسلام ہو چکے تھے، یعنی اس وقت جو دین نافذ کیا تھا اللہ نے اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے انہیں ان کی رہنمائی اور گواہی کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تو پھر رہنمائی حاصل ہوئی۔ اللہ نے ان کے ذریعے اپنے نبی اور پیغمبر کی حقانیت، دین کی حقانیت ان پر اجاگر کی۔ اس سے جو سبق ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، قرآن کریم، اسوہ حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اعمال، افعال، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو بھی افعال ہمارے لیے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے نمونے کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ اگر وہ قوم ہدایت سے ہٹ جائے اور اپنی اصلیت چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کی طرف راغب کر دیتے ہیں اور وہ گمراہی پر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آ کے در سے در سے، خواب میں مجھ کو آ کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج قرآن کریم کے 18ویں پارے سے کچھ عرض کریں گے. اس کا آغاز سورۃ مومنون سے ہو رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، جن کی نمازوں میں یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت میرا اور میرے خالق کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے. میں اپنے خالق کے دربار میں کھڑا ہوں اور مجھے اپنے خالق سے بات کرنی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو نکمی بیہودہ باتوں سے، جن کا تعلق نہیں ہوتا، غیبتوں سے، فحش گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو رستہ نہیں تلاش کرتے، فتوے طلب نہیں کرتے کہ کیسے زکوٰۃ کو بچانا ہے. خوش ہو کے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، جلدی کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو فحش گوئی سے اور فحش کاموں سے بچتے ہوئے اپنی عزت، آبرو، عفت کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہیں ادھر ادھر اپنی بیویوں کے علاوہ جو حلال اللہ نے ان کے لیے کیا اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر یہ سب چھوڑ کے اگر کوئی ان میں اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کرتا ہے حلال چھوڑ کے حرام، تو پھر وہ حد سے بڑھنے والا ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو ان کو امانت دی جاتی ہے اس پر بھی اور جو وعدہ کرتے ہیں اس پر بھی قائم رہنے والے ہیں. امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ان کو امانت دے گیا واپس آیا تو خیانت کر دی، نہیں، امانتوں کے محافظ ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں. سارا دن بیٹھے گفتگویں کر رہے، نماز کا وقت گزر گیا، ایسا نہیں کرتے. اپنی نماز کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اپنی نماز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کا وقت کس وقت نماز ادا کرنی ہے. فحش کاموں سے بچ کے رہتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کام تو آسان ہے. انسان کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اگر ہم ان 6-7 چیزوں میں دیکھیں کہ ریا اور نفاق سے دور رہنا، یہ نفاق بہت بڑی بیماری ہے، اسی طرح ریا بہت بڑی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ریاؤں کو اپنی رضاؤں میں بدل دے. ہمارے تمام کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے. سارا دن انسان بھوک کاٹے اور رات کو تصور یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا روزے دار ہے. اپنے حلال مال کمائے ہوئے میں سے خرچ کرے اور تصور یہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا خرچ کرتا ہے. نہیں، یہ کامیابی کا رستہ نہیں ہے. نماز پڑھے، تصور یہ ہو کہ میں نے بڑی لمبی نماز پڑھی، لوگ کہیں گے بڑا نماز پڑھنے والا ہے. شہادت جیسا رتبہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا جنگ میں یا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے. قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو. کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی.
تو کہہ رہا ہے مجھے جہنم میں پھینک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے لیے اپنی جان نہیں قربان کی، تو نے جو اپنی جان تو اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور تو کہلایا گیا، لوگوں نے کہہ دیا۔ اسی پر لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا، شہید جس نے جان دی وہ آ کے دعویٰ کرے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ کہیں تو شہید ہے، تجھے لوگوں نے شہید کہہ دیا، اب تیرا اجر دنیا میں تجھے مل گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ریا جیسی بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نماز میں خشوع خضوع، ہماری نمازیں تو ایسی ہیں اللہ اکبر کیا پھر ساری دنیا کا فکر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ نہیں، یہ گمان ہو کہ میں اپنے خالق و مالک کے آگے کھڑا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے اولاد دی، جو میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، جو مجھے رزق دینے والا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ رب کریم، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس تصور کو پیدا کیا جائے۔ وسوسہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن وسوسے کو لے کے اس کے اوپر گفتگو، اس کے اوپر سوچ و فکر شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اسی میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح کا کہا کہ کیا دعوت لے کے آئے؟ حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، سب کی ایک ہی دعوت ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، لا الہ الا اللہ، کہا ہے میری قوم عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے قربانی جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے رکوع جائز نہیں۔ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب اگر اس تتقون کو دیکھیں ہم، اور جو روزے کی فرضیت میں اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہاں نوح علیہ السلام کی بھی دعوت یہی ہے کہ توحید خالص، اللہ کے ساتھ تعلق، اور جب اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ کی وحدانیت پر یقین آ گیا، تو پھر خوف خدا خود پیدا ہو جائے گا۔ اور یہاں کہا کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی لیے تو تم غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، تو روزہ بھی مقصود یہ ہے کہ میں 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 10 گھنٹے، 18 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے رکھوں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی، خوف خدا ہوگا، تو تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہاں اگر اس سوال کا جواب یہاں تلاش کریں کہ تقوی کیا ہے، تو سب سے پہلا یہ جواب ملتا ہے کہ تقوی یہ ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کو جب ایک مانیں گے، اپنا خالق و مالک و رازق مانیں گے، تو پھر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک کریں گے پھر اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، پھر بندوں کا خوف پیدا ہو جائے گا، پھر در بدر دھکے کھاتے پھریں گے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، جو دعوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جو اس امت کو دینی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بیان کیا گیا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جتنے بھی رسول بھیجے گئے سب کی ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہیں جس نے پیدا کیا، تمہیں جس نے رزق دیا، تمہیں جس نے اولاد دی، تمہیں جس نے عزت دی، تمہیں جس نے آبرو دی، تم اس کی بجائے کسی اور کو سجدہ کرتے ہو، تم اس کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرتے ہو، تم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتے ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ انبیاء نے بھی یہی دعوت دی، اور وہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آگے بھی ذکر ہے یہی جو تسلسل کے ساتھ واقعات
انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں۔ فکذب، اور یہ بھی بتایا گیا، فرعون کا واقعہ کا ذکر آیا کہ فرعون کو کس طرح دعوت دی اور پھر کس طرح فرعون جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت ہے یہ اس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے، یہ اس بات کی طرف ہمیں واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کمانے سے کھانے سے منع نہیں کیا ہے۔ حلال کمانا، حلال کھانا، اس سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کے لیے محنت کرو، سٹرگل کرو، لیکن نیک اعمال کرو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، کہا کرو، حلال کے لیے کوشش کرو اور نیک عمل بھی کرو۔ ہم سورۃ النور کا ذکر کریں گے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اس طرح بیان کی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس لیے اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں عفت و عصمت کا ذکر ہے اور زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کے لیے سزا کا ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں یہ جو اس کی ابتدائی آیات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان آیات کو اتار کر قیامت کی صبح تک کے لیے سیدہ کی صفائی خود بیان کر دی ہے، اور منافقوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ منافق کس طرح پاک دامن جو ہے عورتوں پر، پاک دامن جو ہے اور عفت والی عورتوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں یہ بیان کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ صفائی دے دی اس بات کی کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کے حوالے سے سارا ذکر کر کے، اور یہ کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی کے ہاں جاتے ہو تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، کیسے داخل ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں بھی اور ایمان والوں کو کہا گیا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ اے ایمان والو شیطان کی خواہشات، شیطان کے قدموں، شیطان کے ابلیس کے وسوسوں پہ نہ چلو، اور جو کوئی چلے گا اس کے اوپر تو وہ تو شیطان ابلیس جو ہے وہ تو آپ کو بے حیائی اور فحاشی اور بری بات ہی سکھائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ اس آیت کا مفہوم یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہی جو ہے وہ ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی فکر اور سوچ بھی بنانی ہوگی۔ اللہ نے جو انسان کے اندر خیر اور شر کا جذبہ رکھا ہے، ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور جب ہم ذکر اذکار کی طرف توجہ دیں گے، جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانیں گے، تو پھر بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خیر کا جو جذبہ ہے اس میں قوت پیدا ہوگی اور شر جو ہے وہ مغلوب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے، اور اس طرف جو ہے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اسی طرح کہا گیا ہے اور واضح طور پر کہا گیا کہ تم دیکھو جو خبیث لوگ ہیں، خبیث جو گندے لوگ ہیں، وہ گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور نیک لوگ نیک عورتوں کے لیے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جب تم
خود اپنے آپ کو پاک صاف رکھو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم خود گندگی میں چلے جاؤ گے تو پھر جو ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی بھی گھر میں جاؤ، کسی بھی جگہ جاؤ، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو ایک بات یاد رکھو کہ گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لو۔ دروازہ کھلا ہے تو داخل نہیں ہو جاؤ، اجازت لو۔ ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر کہا فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اور اگر تم کسی کو نہ پاؤ، دروازہ کھٹکایا، آواز دی، کوئی نہیں آ رہا تو مت داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالی واضح اپنے بیانات کو، اور پھر یہ آیت جو ہے، یہ آیت آج ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس کے لیے اس پر بہت بحثیں ہوتی ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے عورتوں کے معاملات پر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطے کا اعلان کیا۔ وہ ضابطہ عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ ضابطہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، ایمان والوں کو کہو اپنی نظریں نیچی رکھیں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ پردہ کرنا خالی عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، با حیا، با کردار اور پردے میں نکلنا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنے جسموں کی حفاظت کرنا، یہ خالی عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات، پہلے مردوں کو کہا گیا اور پھر عورتوں کو کہا گیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچے رکھو، اور تم بھی جب نکلو تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پردے میں رکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ میں یہی عرض کروں گا، یہی گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم پر شریعت اسلامیہ واضح ہو جائے گی، سارے وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے جو پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو ان کی علم کی شان ہے۔ مولانا عمران صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ شاعری کی تصحیح صاحب بدائع الصنائع اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، صحابہ کے جو مفتیان کرام صحابہ کرام تھے وہ فتویٰ لکھتے تھے، اور حضرت عائشہ باقاعدہ الجواب صحیح اور دستخط لکھا کرتی تھی، یعنی باقاعدہ فتوے پہ سائن کیا کرتی تھی۔ یہ تو ان کے علم کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبتوں کا مرکز ہے، سبحان اللہ، حمیرہ، منزہ، عفیفہ، طاہرہ، مطہرہ، یہ سب القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ اچھا، ایک بحث ہے بڑی خوبصورت، وسیع شاہد صاحب آپ بڑے یعنی آپ کو مزہ آئے گا، محظوظ ہوں گے، آپ بھی چونکہ شاعر اور ادیب ہیں۔ ابن کثیر نے ایک جگہ پر 12 صفحات لکھے ہیں کہ امت کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین خاتون کون سی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء الجنہ کا تذکرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا سب سے زیادہ افضل ترین خاتون تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ناشزۃ منی، میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا جب ٹکڑا ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب آ جاتی ہے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، ہمارے لیے دونوں مائیں، اولاد کو زیب نہیں دیتا، دونوں میں فرق کریں، لیکن بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا افضل حضرت خدیجہ ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ مولانا عمران صاحب نے حوالہ دیا کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام پہنچایا، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا، کتب صحاح کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ تو فرمایا افضل خدیجہ ہیں، لیکن امت اور انسانیت کے لیے انفع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے زیادہ نفع جس خاتون جنت سے پوری امت کو پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ جب احادیث کی بات کر رہے تھے تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول مجھے یاد آیا۔
انہوں نے کہا اگر اسلام، حدیث، دین اور شریعت سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اگر رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے ہماری نماز ہی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ نمازوں کے اندر بے شمار ارکان اور حصے وہ ہیں جو حضرت عائشہ کی روایت سے پہنچے ہیں. ہمارا حج نہیں پورا ہوتا، ہمارے روزے نہیں پورے ہوتے، ہماری زکوٰۃ نہیں پوری ہوتی، طہارت کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں، ہمارے ارکان، فرائض، واجبات شریعت نہیں پورے ہوتے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ کاٹ دیا جائے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ خواتین کے معاملات کے حوالے سے تو بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی خطاب فرمایا کرتی تھی، جی ایک موقع پہ خطاب فرمایا، خدا کی قسم ایک ایک جملہ آب زر سے لکھے جانے کے میں چاہوں گا کہ یہ جو خطاب کے جو کلمات ہیں یہ اگر ہم واپس آ کے لے لیں تاکہ اگین اس میں کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آئے اور پوری طریقے سے ہم اس کو سن سکیں. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی محترم ہستی کا ذکر ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 1/4 دین جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. سو ان کا ذکر ہے، محترم ذکر ہے، لہذا آپ یقیناً ٹیلی ویژن کی اسکرین سے خود بھی نہیں ہٹنا چاہیں گے. علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو واقعہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، وہیں سے آغاز کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب. اچھا، اب جو ایک اور پہلو ہے، اما خدیجہ ہوں، ام سلمہ ہوں ہماری ماں، اما عائشہ ہوں، حضرت سودا ہوں، بی بی سودا ہوں، جتنی ہماری مائیں تھیں، ایک اور بھی جو سیکھنے والی چیز ہے کہ جو خانگی امور ہیں، یعنی کہ وہ بھی تو ہماری خواتین کو بھی، مرد حضرات کو بھی، اس سے وہ بھی تو ایک ہمیں سیکھنا ہے نا کہ جنت کا نمونہ جو ہے وہ کیسے گھر ہوگا اور کس طریقے سے ازدواجی معاملات جو ہیں وہ چلانے ہیں. تو جب ہم سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس قدر یعنی کہ پیار، محبت، اور جسے کہیے کہ اہلیہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں ہیں، مگر جو عورت کا ایک احترام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا ضرور آپ روشنی ڈالیے تاکہ اس سے روشنی لے کر اور اس سے ہدایت لے کر گھر جو ہیں مسلمانوں کے وہ جنت کے نمونے جو ہیں بن سکے، ایک تمانیت، ایک دلی راحت جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں ایک غزوے سے واپس، تو فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہاں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی جب، تو آپ علیہ السلام آگے، امی جان امی عائشہ پہلے آ گئی. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ دوڑ لگائی تو امی جان امی عائشہ پیچھے رہ گئی. تو آپ نے فرمایا فتل کا بتل کا یہ بدلہ ہو گیا بھائی. تو کیسی شائستگی ہے، کیسی شگفتگی ہے، کیسی ملاحت ہے جسے دیکھیے آپ رشتے میں. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے ہزاروں اعمال ہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے بڑھیا جنت کون کمائے گا؟ خیارکم لنسائکم. فرمایا تم میں سے جس کی بیوی اس بات کی دل سے گواہی دے دے کہ میرا شوہر سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ بندہ سمجھ لے کہ جنت کا اعلیٰ مقام پانے والا ہو چکا ہے. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے یوں نبی کریم لیکن چونکہ شوہر کو سب سے زیادہ لازم بات ہے کہ اہلیہ ہی جانتی ہیں. اور یہی یہاں پہ مجھے پھر ضرور یاد آتی ہے، دیکھیے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد تشریف لائے تو جو الفاظ آپ نے بیان فرمائے وہ آپ دیکھیے پہلی نعت ہے ایک طرح سے. جی بالکل. اور میں اس میں شاہ صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ بیان فرمائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اعلیٰ ہے، تعارف ہے نبوت کا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو بیان کیا جا رہا ہے. اور جس شخص کی گھر سے یہ گواہی مل جائے، چونکہ آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی آ رہی ہے اور آگے فرما رہے ہیں کہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. اور 5 خوبیاں وہ بیان کی کہ جو ہر دور میں، ہر طبقے میں، ہر انسان کی وہ ضرورت ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق.
کہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کرے گا. سبحان اللہ. آپ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، آسمانی آفات آ جائے تو اس میں آپ لوگوں کا بازو اور سہارا بنتے ہیں، تو یہ مہمان نواز ہیں. تو یہ گھر سے گواہی مل رہی ہے، اس لیے فرمایا جس کے گھر سے یہ گواہی مل جائے. اور اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا، یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم. کریم آدمی بیویوں کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جو کریم نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ بیویوں کے اوپر ہر وقت غالب اور ہیوی اور زیادتیاں کرتا ہے. یہ پورا ایک نظام دیا کہ ان پہ خوب خرچ کرو. سب سے افضل صدقہ فرمایا کہ تم مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، تبلیغ میں، جہاد میں، مختلف مصرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ علی مساکین علی رقبہ، مختلف. لیکن فرمایا اعظمھا اجرا، سب سے عظیم اجر تمہیں اس پیسے کا ملے گا الذی انفقتہ علی اہلک، جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. بالکل ٹھیک. اچھا، اور ایسے ہی جیسے یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے کہا، ایسے ہی ہمیں بہت سارے واقعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس سے ملتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم نے کہا کہ نعت جو ہے وہ بیان فرمائی آپ نے، اور آپ کی تعریف بیان فرمائی اور بتایا کہ کیسی آپ شخصیت تھے، کیسی ہستے سے. یہ جو صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے اندر پیش فرمائیں، ان تمام صفات کے بارے میں حضرات محدثین کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صفات نبوت اور ان علمی روایات کی حامل اور امینہ جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ خاتون جنت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. چنانچہ اگر کہا گیا تھا انک لتصل الرحم تحمل الکل تقری الضیف تعین علی نوائب الحق، ان میں سے ایک ایک صفت کا پرتو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو نظر آئے گا. چنانچہ آپ دیکھیے سخاوت، اب پتہ نہیں کون کون سے پہلو ہیں جن کو بیان کرے آپ، وہ سمیٹ سکتے ہی نہیں. اب سخاوت کا معاملہ آپ دیکھیں، مہینوں گزر چکے کہ خانوادے کے اندر، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. اب جب آیا ہے راشن تو راشن آنے کے بعد زبردست طریقے سے تقسیم فرماتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، تقسیم کرتی 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 باندھی کھڑی ساتھ سوچ رہی ہے کہ کچھ تو اپنے لیے رکھ لیا ہوتا. آخر میں جب بالکل کچھ بھی نہیں بچا، امی جان کچھ تو اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا. اب آگے سے کمال بے نیازی کے ساتھ کیا جملہ فرمایا، اچھا ہاں تو پہلے بتا دیا ہوتا. یعنی کئی مہینوں تک بھی جہاں چولہا نہیں جلا وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں. آخرت کا ذخیرہ کرنے کی اتنی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حرص تھی کہ مجھے آخرت کے اندر یہ سارے کا سارا ذخیرہ ملے. آپ ایک اور بات بھی ذرا ذہن کے اندر رکھیں، جو ان کا جلال تھا، جو ان کا روب تھا، جو ان کے مقام کی عظمت اور رفعت اور بلندی تھی، شخصیت کا میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک کافی عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ملی، اور کافی لمبا عرصہ خلفائے راشدین کا دور دیکھا، حضرت معاویہ کے دور تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ چلی گئی. اچھا، اب آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22,31,000 50 مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان، وہ ہستی جس نے رومن امپائر کی دھجیاں بکھیر دی تھی، پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جن کے نام کے آگے ہر ظالم حکمران ایسے تھر تھر کانپتا تھا. اب ان کی گفتگو سنیں. عام طور پر وہ صحابہ کی مجلس میں کہتے تھے دیکھو اس معاملے میں یہ بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ سے کہہ دوں گا. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جملے کی گہرائی کا، یہ بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دوں گا. احترام کی اندازہ لگائے نا روب کا. تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل دماغ میں یہ تھا کہ میرے اوپر بھی فائق اگر ہستی ہیں اور مجھے جن سے مشورہ کرنا ہے، اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل حل کیے. دمشق سے حکمران خطوط لکھ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گورنر عاملین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، حضرت کتنے صحابہ کرام، یہ حضرات اگر رہنمائی کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب کبھی رجوع کیا علمی گفتگو ملی. تیمم کا حکم فرمایا میری وجہ سے آیا. عفت کے اندر 1.5 رکوع اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے. اچھا، پھر ایک اور بڑا اہم پہلو ہے مزاج شناس نبوت. مزاج شناس نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اشارہ ابرو کو سمجھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال رکھتے تھے. اپنی اس چہیتی اہلیہ محترمہ کے مزاج کا اتنا خیال کرتے. میں تو حیران ہو گیا ایک مرتبہ ایک روایت پڑھ کر، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور روایت بخاری کی ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا نقشہ کھینچا. اچھا اس روایت میں بھائی وسیع صاحب آپ حیران ہوں گے، ایک لفظ بار بار آتا ہے روایت کے اندر، بخاری کی روایت ہے، قام رویدہ، توضا رویدہ، وصلہ رویدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے بارے میں حضرت ابن عباس بعد میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، رویدہ. کیا مطلب؟ مصلی بچھاتے چپکے سے، وضو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے، نماز پڑھتے چپکے سے. صرف کس وجہ سے؟ حجرہ عائشہ کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں اور ان کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے. آپ حالانکہ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ بھی جائیں تو کیا ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ تو خوش ہوں گی. اس سے زیادہ ان کے لیے مسرت اور خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کی کتنی رعایت کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان میں جو مکالمے ہوتے تھے اور جو گفتگو ہوتی تھی، اگر اجازت دے میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں، مواہب کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اٹھے اور باہر نکل کر کے بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. تو چونکہ چراغ وغیرہ لائٹوں کا تو ہوتا نہیں تھا، تو ہاتھ لگا کر کے کپڑا مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش فرمانے، بہت پریشان ہو گئی. اب اسی پریشانی کے عالم کے اندر ریاض الجنت میں تشریف لے آئے. ریاض الجنت سامنے ہی ہے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہے. مسجد نبوی کے دوسرے حصوں میں اب واپس آئی ہیں، اور واپس آنے کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی چادر، بڑا برقع وہ اوڑھا اور اب باہر کو نکلی. رات کا یہ سما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے اور پریشانی اور انتہائی تشویش، کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، کوئی مرض نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی، باہر نکلی اور مسجد نبوی سے بھی باہر تشریف لے آئیں اور اسی طرح چادر اوڑھ کر کے بالآخر تلاش کرتے کرتے بقیع کے قبرستان میں چلی گئی. وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے سجدے کے اندر ایک ہی جملہ فرماتے جاتے ہیں، اللہم یا رب امتی، اللہم یا رب امتی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرنے کے لیے ایک طرف کو کھڑی ہو گئے اور انتظار فرماتی رہی. جب نماز مکمل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت معصوم انداز کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیار بھرے شکوے کے انداز میں تسلی دینے کے لیے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا قرآن آپ کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو قرآن میں کتنی تسلی دے دی، آپ کیوں امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا مکالمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو امت کے لیے علوم و معارف کا آگے چل کر کے ذریعہ بن گئے. اور کمال ہے سلام حضرت عائشہ پر کہ ہمارے لیے کیا کیا بشارتیں سنوا گئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم یہ کہتی ہو کہ میں ہر وقت امت کا تذکرہ کرتا ہوں، میں جب تک حیات ہوں میں امت کی بات کروں گا، جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا تو بھی امت کی بات، اور پھر جب آخرت کے اندر پل صراط قائم ہوگا اس وقت میرا پہلا امتی جب پل صراط پر جائے گا تو پکار اٹھے گا، واہ محمد آ، واہ محمد آ، تو میں اس وقت دوڑ کر کے اس کے پاس جاؤں گا اور جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے میں لڑکھڑاؤں گا، وَجِبْرِيلٌ آخِذٌ بِحِجْزَتِي، جبریل آئیں گے اور مجھے آ کر کے تھامیں گے. میں اس وقت بھی اللہ سے یہ درخواست کروں گا، اللہم یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، میری امت، سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا. یہ مکالمے بھی امت کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہی لازمات ہے کہ مروی ہو سکتی ہے اس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب. بہت ہی عمدہ گفتگو مفتی صاحب نے ابھی بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کی طفیل کیا کیا بشارتیں جو ہیں وہ اور کیا کیا سہولتیں جو ہیں اور کیا کچھ نصیب ہوا ہے امت کو، اس پر بات کر رہے تھے مفتی صاحب. اور علامہ صاحب کچھ اگر کہنا چاہیں اور پھر دعا فرما دیجیے. خاص طور پر جو حضرت مفتی زبیر صاحب نے بات فرمائی اسی کو بڑھاتے ہوئے چھوٹا سا واقعہ. ایک دفعہ امی جان امی عائشہ سے اتنی حضور کو محبت
صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرما دیں. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت من ذنبها وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو امی جان امی عائشہ اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے سر مبارک جولی سے لگنا شروع ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یسرک کی دعا یا عائشہ، عائشہ میری دعا نے تجھے اتنا خوش کر دیا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ اتنی بڑی آپ نے دعا دی. تو آگے سے آپ علیہ السلام کی رحمتوں پہ قربان جائیں. فرمایا عائشہ وَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، یہی دعا میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو عربوں کے ہاں ایک بیماری تھی پہلے سے جو آج پھر سے جنم لے چکی ہے. میں ضروری سمجھوں گا حضرت اجازت ہو تو پیغام دینا کہ اپنی بیوی سے پیار کرنے کو عیب، اس کا اظہار کرنا عیب، اور دوسری عورتوں سے پیار کرنے کو ایک فیشن اور ایک اچھی شے سمجھی جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. تو کہا نہیں مردوں میں سے من الرجال. تو آپ نے یعنی پھر امی جان امی عائشہ کا ہی نام لیا ابوہا، کہ عائشہ کے والد کے ساتھ پیار ہے، دوبارہ انہی کا نام لے کر آئے. اور آخر میں چھوٹی سی بات امی جان امی عائشہ کی کہ ہمیشہ صدقہ خیرات میں جیسے مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ انتہا فرما دیتی تھی. تو کوئی آگے سے کہتا نا جزاک اللہ بارک اللہ، تو آگے سے وہی جملہ دہرا دیتی. پوچھا گیا باندی نے پوچھا یہ کیوں کہتی ہیں؟ تو میں جزاک اللہ کے بدلے میں ہو جائے، اور جو پیسہ دیا وہ میرے لیے آخر میں ذخیرہ. سبحان اللہ. دعا فرما دیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے امی جان امی عائشہ کے یا اللہ جو احسانات امت کے اوپر ہیں، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ امی عائشہ کا شکریہ ادا کر سکیں. یا اللہ تو اپنی شیان شان ہماری امی جان کو جزائے خیر عطا فرما، ان پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرما، اور ان کا فیضان پوری دنیا میں عام اور تام فرما. اور جو ان کو آپ نے پاک دامنی اور عفت عطا فرمائی، یا اللہ پوری امت کو، خواتین کو خاص طور پہ، اس کا کوئی اس حیا کا، اس پاک دامنی کا، اس زندگی کا یا اللہ کو ذرہ نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر مغفرت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں. خیر رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ لکھتا. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے دیکھا صفا دیکھا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا، بلکہ وقت ہو گیا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. خوش آمدید علامہ صاحب. اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی موجودگی میں ہم تحفہ خیر میں جو قرآن اور سنت کے مطابق جو وظائف ہیں، جو دعائیں ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، ان پر بات کرتے ہیں. اور 17واں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس سلسلے کا. اور اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی موقع پر علامہ صاحب نے مطلب ہمیشہ صرف قرآن اور سنت سے وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اپنا یعنی کہ اصحاب کو اور امت مسلمہ کو، وہ یا قرآن سے جو ثابت ہے کہ بھئی یہ چیز پڑھیے اس کام کے لیے، تو قرآن اور سنت کے مطابق جو دعائیں اور وظائف ہیں ان کے اوپر ہمارا پروگرام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پر مبنی ہوتا ہے. حضرت آج ہم بات کریں گے آیت کریمہ پر، اور آیت کریمہ کی فضیلت اور اس کی فیوز و برکات. اور پھر جب اگلے مرحلے میں ہم بڑھیں گے تو پھر وہ جو بعض اوقات الٹی چھری رکھ کے پڑھتے ہیں اور وہ سب جو اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پورے پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مگر آیت کریمہ جو ہم نے بچپن سے جب آنکھ کھولی تو کانوں میں اس کی آواز جو ہے وہ ہم نے اپنے کانوں میں سنی آیت کریمہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ عطا ہوا بارگاہ الہی سے، جب ایک خاص موقع پر اپنی قوم سے خفا ہو کے نکلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مچھلی کے پیٹ میں پھرتے رہے، اور کیا کہیں اسے، پاتال کہیں یا اسے آپ کوئی زندان کہیں، اور اس ٹائپ کا زندان کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ کیا اندھیرا ہوگا، ظلمت، تاریکی ہوگی، تنگی ہوگی، کس درجے کی کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر وہ بھی پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے، کمی کمزوری سے، خامی سے، اور ہر اس کانسیپٹ اور تصور سے جو مخلوق تیرے بارے میں سوچ سکتی ہے، تو اس سے ماورا ہے. سبحان اللہ، بلند و بالا ہے، وراء الورا ہے، اور منزہ ہے اور مبرہ ہے. شان تنزیہی کا کمال اظہار ہے اس سبحان میں. سبحان اللہ. انی کنت من الظالمین، کہہ کون رہا ہے؟ پیغمبر. میں حد سے بڑھنے والوں میں ہوں، تجاوز کرنے والوں. اعتراف ہے یہاں، انی کنت من الظالمین، اعتراف ہے. سبحان اللہ، عجز پیغمبر کا، پیغمبر. اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار عجز ہے اور کمال تواضع ہے. اس کیفیت نے آ کے اسے آیت کریمہ بنا دیا. سبحان اللہ. اور اس کا رسپانس کیا آیا؟ فاستجبنا لہو. ادھر بندے نے پکارا، ادھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادھر رب کی رحمت نے اس کو سنبھالا اور سہارا دیا، اور لبیک یا عبدی کہا. جب بندہ اس حال میں پکارتا ہے اپنے رب کو تو عرش معلیٰ بھی ہلتا ہے اور کانپتا ہے. جب بندہ تواضع، عاجزی اور اعتراف عجز کی معراج پہ جا کے اپنے رب کو پکارے تو اس کی شدت اصل میں بڑی ضروری ہے. تو پھر جواب آیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے قبول کی اس کی اس کیفیت کو، ونجیناہ، اور اسے نجات دے دی، من الغم، غم، وہ جو شدت غم میں چلا گیا تھا، اور اس شدت غم نے اس کو کہاں سے کہاں نکال کے پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم ماننے والوں کو نجات دلاتے. یہ ہو گیا حضرت آیت کریمہ کی تاریخ اور اس کا پس منظر جو ہے. اب ہم جب آئیں گے تو پھر ہم اس کی فیوز و برکات عام انسانوں پر، اور پھر اس کے پڑھنے کا مسنون طریقہ.
جو کتب میں بھی ملتا ہے، لیکن خاص طور پہ آپ یعنی کہ اگر آپ اس حوالے سے کچھ مزید فرمانا چاہیں گے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو پھر آیت کریمہ کے حوالے سے یہ جو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ آٹے کا تھال رکھ لیا اور اس کے اندر چھری الٹی رکھ لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، سو اس قدر مبارک، اس قدر مقدس آیات کا ورد کرتے ہوئے اور ان کی تلاوت کرتے ہوئے یہ جو منفی خیال ہے، حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ آ کیسے جاتا ہے۔ اس پر بات کریں گے حضرت سے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اور آیت کریمہ پر آج گفتگو ہو رہی ہے ان سے، اور آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر کو یہ عطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے ایک پوری روایت جو ہے مسلمان اس روایت سے اس وظیفے سے جسے کہیے کہ اپنے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو سیدھا کرتے ہیں، اس پر ہم حضرت۔ اب قرآن پاک کی چونکہ آیت بن گئی نا، اور قرآن تو امام الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا علیہ تحیت و ثنا پہ نازل ہوا، تو اب وہ براہ راست ہم اس سے جڑ گئے آیت کریمہ سے، اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول بنا لیا، اختیار فرما لیا، ریکمینڈ کر دیا، اور اس شان سے کیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ یعنی اسم اعظم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت اور تاثیر کے حوالے سے یہ بلند ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب اس کیفیت کو بھی سمجھنا ہے۔ اگر آپ تاثیر چاہتے ہیں، قبولیت چاہتے ہیں اور نتیجہ چاہتے ہیں، تو جو کیفیت یہ آیت کریمہ پڑھنے والے کی ہے اس میں سے کچھ حصہ تو آپ کو بھی حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب صرف طاری کیجئے، صرف رٹنا زبان سے لفظ نہیں، وہ کیفیت، وہ کیفیت جو اس اندھیرے کی صورت میں، ظلمت کی صورت میں، غم کی باعث جو عاجزی پیدا ہوئی تھی، وہ کیفیت بھی چاہیے۔ اصل میں وہ ہے آہ جاتی ہے سبحان اللہ فلک پر رحم لانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کیفیت ہے اگر آپ چاہتے ہیں پیدا ہو، تو پھر جو اس کے پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، بڑی عمدہ کہ آپ اسے خود پہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ شاہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کم خرچ بالا نشو۔ یہ جو ہمیں زیادہ کثرت سے پڑھنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہی ہے، بڑی عمدہ آپ نے کہ آپ وہ کیفیت نہیں لائے ہوئے، بس چاہ رہے ہیں کوانٹٹی سے کام نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اگر آپ اس اجازت میں دیں، تھوڑی کوالٹی بھی پیدا کر لیں، جی جی جی، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو شاید اگر آپ واقعتاً درد میں ہو، تکلیف میں ہو، اور غم کی اور عاجزی کی وہ کیفیت ہو کہ آپ کہیں کہ سارے بت توڑ دیے، اور وہ سجدہ بے شک جو تیری چوکھٹ پہ صحیح بغیر کسی اور خیال کی کر رہا ہوں، تو پھر تو میرے خیال میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، ڈائریکٹ پہچان لے گا، اور کیفیت جو ہے کیفیت لفظوں کی محتاج نہیں رہتی، چونکہ یہ لفظ قرآنک ہیں اور منصوصی ہیں، اس لیے ان کو ہم اس کیفیت ہی کی طرح لیتے ہیں۔ اور ان میں برکت کہاں سے آئی ہے؟ ان میں برکت آئی ہے پیغمبر کی اس کیفیت اور حال کی وجہ سے، اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ نے اس میں اعظم فرما دیا۔ اب یہ لفظ بھی کافی ہو گئے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نورن علی نور کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی کیفیت کی چاشنی ڈال لیجئے، پھر دیکھیے۔ اور ایک بات آج نے اور بہت ہی عمدہ نکتہ جو میری سمجھ میں آیا آپ کی گفتگو سے آج، وہ یہ ہے کہ آپ جب کثرت سے وظائف کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھی کام نہیں ہو رہا، تو پھر جیسے آپ جیسے علماء کہتے ہیں دوبارہ اور پڑھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو ہوتے ہیں، کیفیت نہیں تھی، کوانٹٹی تو ہو رہی ہوتی ہے، کوالٹی اور کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو جائے گی تو پھر بہت کم میں بھی تھوڑے میں کام ہو جائے گا، تھوڑے میں۔ خیر القرون کا فلسفہ یہی تھا نا، وہ چونکہ اہل خیر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو دے اور تم میں سے کوئی سونے کا پہاڑ دے تو اللہ کو وہ جو کی مٹھی زیادہ عزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کوئی خالص چیز اگر کسی پکوان میں آپ ڈالیں تو اتنا سا بھی آپ ڈالیں ہوتی ہے کوانٹٹی میں، لیکن نتیجہ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جب ناخالص ڈالیں تو بہت ڈال کے بھی کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، اس کا مزہ نہیں آیا۔ مسنون طریقہ، آقا کریم علیہ السلام نے تو اس کو چونکہ اس میں اعظم فرما دیا ہے، تو اس لیے وہی بات جو ہم نے اب آج ایک طے ہو گئی، ایک کسوٹی مل گئی کہ اگر آپ کے پاس وہ کیفیت بھی ہے تو ایک بار، 3 بار یا 7 بار بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی آپ تبرکن حصول برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو
ایک بار 3 بار یا 7 بار پڑھنا کافی کافی ہے۔ جب آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا پورا ختم 1.25 لاکھ کا ہے، 1,25,000 مرتبہ ٹھیک ہے، آپ آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آیت کریمہ کا ختم۔ ٹھیک ہے، اس سے پھر آپ اس کے وسیلے و واسطے سے پھر اللہ تعالیٰ سے اور یہ آپ مل کر بھی اجتماعی طور پر مل کے ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت اب اس میں کچھ نکات ہیں جو رہ جائیں گے، جو میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس کو کل پہ موقوف کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ چونکہ بہت ہی اہم وظائف میں شمار ہوتی ہے، اور پھر اس یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بیویوں کو پڑھتے ہوئے یا اور بھی وہ، کہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ روایت یہ رہی ہے جو آئی ہے، یہ بعد میں جعلی عاملوں نے، بابوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیا۔ ادروائز جتنے وظائف ہم نے اپنے گھروں میں یا اپنے احباب کے گھروں میں دیکھے وہ بیشتر وہ تھے جو قرآن و سنت سے ہی آئے تھے۔ بے شک بنیاد بعد میں جی ہاں پتہ نہیں کیا کچھ بعد میں آئے، اصل میں چونکہ مخالطت تھی، ہندو معاشرہ تھا، تو باہر سے بھی دوسرے مذاہب سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہمارے اندر اور لوگوں نے اختیار کر لی۔ تو آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ سوال ہیں، مثلا میں ایک سوال آج چھوڑے جا رہا ہوں، جواب آپ سے کل ہم اس کا لینے کی کوشش کریں گے کہ اگر مثال کے طور پہ 10 بچیاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور اس میں سے ایک کی عاجزی میں یا ایک کے پڑھنے میں اگر کوئی کمی ہے تو کل مقدار جو 1.25 لاکھ کی ہوئی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کیا ایک کی وجہ سے سب کا خلوص جو ہے وہ اس میں کھوٹ آ جائے گا، یا یہ ہے کہ جیسے با جماعت میں سب کی نماز جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ ذرا ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں، یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر خاص طور پہ ویسے تو اس میں اعظم ہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی کیا کسی کچھ خاص مقاصد کے لیے یہ زیادہ مسنون ہے یا ہر چیز کے لیے؟ اس پہ ہم کل پھر بات کر لیں گے۔